ألا لله الدين الخالص. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کو دوبارہ سے اس سے مستفید ہونے سے اس کی توفیق عطا فرما، اور جو رمضان گزر گیا اس کو قبول و منظور فرما۔ ہم نے عید بڑی شان سے، ٹھاٹ سے، بڑے مزے سے ہم نے اپنی عید جو ہے گزاری ہے۔ دنیا کے بہت سے مختلف ملکوں کے اندر جو ہے اس وقت جو صورتحال چل رہی تشویشناک ہے۔ تو عید والے دن جو ایک شاعر ہے اس کے چند اشعار آپ کے سامنے میں پڑھوں گا کہ لیس العید لمن لابس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید۔ عید اس کی نہیں کہ جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں، عید تو اس کی ہے جو اپنے رب کی پکڑ اور گرفت سے ڈر گیا ہے۔ جو جہنم کا لباس اللہ نے فرمایا ہم ان کو پہنائیں گے، اور وہ آگ کا لباس ہوگا، ان کے بستر آگ کے ہوں گے اور ان کے اوڑھنے والی چیزیں آگ کی ہوں گی۔ ایک صحابی رسول نے جب یہ سنا تو اس کے بعد پھر زندگی بھر انہوں نے نرم بستر استعمال نہیں کیا۔ جب یہ آیتیں پڑھی سورہ ہود کی تو پھر انہوں نے زندگی بھر اس کو استعمال نہیں۔ لیس العید لمن لابس الجدید، جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں عید اس کی نہیں۔ انما العید لمن خاف بالوعید، عید تو اس کی ہے کہ جو اللہ کی پکڑ اور گرفت سے ڈر گیا۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود۔ عید اس کی نہیں کہ جس نے بہترین قسم کے پرفیوم عود، عنبر، کستوری اور مشک لگائی ہے۔ عید تو اس کی ہے کہ جس نے توبہ کر لی اور دوبارہ نہ لوٹنے کا عہد کر لیا ہے۔ عود ایک کہتے ہیں خوشبو کو، ایک عود کہتے ہیں لوٹنے کو۔ تو شاعر نے کیسا استعمال کیا؟ اس نے کہا عید اس کی نہیں جس نے بڑی زبردست قسم کی اعلیٰ 10-10 ہزار روپے کی خوشبوئیں لگائی ہیں۔ عید تو اس کی ہے جو اپنے رب کی طرف لوٹ آیا ہے، اور جس نے وہ عود استعمال کیے واپس یعود اللہ کی طرف لوٹ آیا اور توبہ کر لی ہے، عید تو اس کی ہے۔ لیس العید لمن نصب المقدور، عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے عمدہ کھانے بنائے ہیں، محنت کی بڑی خواتین نے، بہت آرڈر ہوئے، ہوٹلوں میں جا کر کھانے کھائے، کوئی ریسٹورنٹ خالی نہیں مل رہا تھا، ہر جگہ پہ رش ہی رش تھا، لوگ خوب کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ کہتا ہے کہ لیس العید لمن نصب المقدور، وہ عید اس کی قدور اس کی نہیں کہ جس نے ہنڈیا اوپر چڑھا دی۔ قدر سے نکلا ہے، یہ ہنڈیا کو کہتے ہیں قدور، جس نے ہنڈیا اوپر اتنی چڑھا لی، دیگوں کی دیگیں، ڈشز تیار ہو رہی ہیں، پلاؤ بن رہے ہیں، قورمے بن رہے ہیں جی، کھانے پینے کی میٹھی میٹھی چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ اس کی عید نہیں کہ جس نے ہنڈیا اوپر رکھ دی۔ انما العید لمن سعد بالمقدور، عید تو اس آدمی کی ہے جس نے اپنے سعادت مند بننے میں بہت محنت کر کے اپنے رب کو منا لیا ہے۔ عید اس کی ہے۔ یہ جو عیدیں ہم منا رہے ہیں ذرا دیکھتے چلے جائیں شاعر کیا کرتا کہہ رہا ہے، اور ہم کسی لیس العید لمن تیزانا بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی۔ عید اس کی نہیں کہ جس نے بہت مزین قسم کے زیب و زینت دنیاوی طور پر اختیار کر لی تھی، نہیں، عید اس کی ہے کہ جس نے اپنے لیے تقوی کا زاد راہ خرید لیا اور اس سے اپنے آپ کو مزین کر لیا۔ قرآن مجید میں آتا ہے حج کے لیے کہ اللہ نے کہا خوب اپنا زاد راہ لے کر آنا، حج کے لیے زاد راہ لے کر آنا، کچھ کھانے پینے کا وہاں آ کے مانگنا نہ شروع کر دینا جیسے اب یہاں سے جا کے مانگتے ہیں۔ تو وہاں اللہ نے کہا ان خیر زاد التقوی، لیکن تقوی کا سامان زیادہ رکھنا، یہ کھانا تو دنیا کا پورا ہو جائے گا، تقوی والا نہیں پورا ہونا تجھ سے۔ تو یہاں پر شاعر نے کہا ہے لیس العید لمن تزینا بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی۔ عید تو اسی کی ہے کہ جس نے اپنے لیے دنیا سے جانے کے لیے جو زاد راہ لیا ہے وہ اپنے لیے تقوی یہاں سے لے کر جا رہا ہے۔ اور فرمایا لیس العید لمن راکب المطایا
اللہ اکبر اللہ اکبر. لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا. عید اس کی نہیں جو مرسڈیزوں پہ، اچھی اچھی سواریوں پہ، خوبصورت موٹر سائیکلوں پہ عید پڑھنے کے لیے آئے ہیں. عید تو اس کی ہے لمن ترک الخطایا، جس نے ہمیشہ کے لیے اپنی خطائیں اور اپنے گناہ ترک کر کے رکھ دیے ہیں. کہتا اس کی عید ہے. یہ جی اس گاڑی میں بیٹھ کر جائیں گے، ہم اس گاڑی میں بیٹھے آ رہے ہیں. اس لیے فرمایا لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا. عید تو اس کی ہے جس نے اپنی خطائیں ترک کر دی ہیں، نہ کہ گاڑیوں میں بیٹھ کر آنے والوں کی. پیدل چل کر آئیں لوگ اور بڑے کاموں سے چل کر آئیں. اللہ نے نہ رکب المطایا، انہوں نے وہ خوبصورت گاڑیاں نہیں اپنی سواریاں دیکھی، مرسڈیزیں نہیں دیکھی، بلکہ ان پر نہیں بیٹھ کر آئے، بلکہ انہوں نے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا. لیس العید لمن بسط البساط انما العید لمن جاوز الصراط. اخیر کر گیا یہاں پر آ کر کے. اس نے کہا عید اس کی نہیں. یہ دو گھر چھوڑ کے انہوں نے ہمارے عید سے پہلے کا ٹائلیں لگ جائیں. میرا بھی یہ ذہن تھا جلدی جلدی تیاری ہو جائے مرکز کی، گھر کو ٹائلیں لگ جائیں، مہمان آنے ہیں. پرانی ٹائلیں ٹھیک نہیں، زیادہ پیسے دے کے کام کرایا گیا. کہتا لیس العید لمن بسط البساط. عید اس کی نہیں جس نے گھر میں طرح طرح کے اپنے ڈیزائننگ کروا کے کارپٹ اور اپنے ٹائلیں جی یہ پتھروں کا کام کروا لیا. انما العید لمن جاوز الصراط. عید تو اس کی ہے جو پل صراط گزر گیا ہے. جو پل صراط گزر جائے گا عید اس کی ہونی ہے. وہ دن ہوگا عید کا جس دن ہمیں جزائیں ملنی. عید سے ہمارا ایک تصور آتا ہے کہ خوب محنت رمضان کے اندر عبادات خوب کر لو. اللہ نے فرمایا ایک عید اس دن بھی ہوگی روز آخرت میں کہ تو ان کو دیکھے گا ان الابرار فی النعیم، کہ ان کو دیکھے گا کہ بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار جو دنیا میں بر سے نکلا ہے ابرار، کہ نیکیاں کر لی انہوں نے. ابرار نیکیاں کرنے والے جو تھے انہوں نے کیا کیا، ان کو فی النعیم، تو ان کو دیکھے گا کہ وہ جنت نہیں، نعیم تو جنت کا نام ہے نا. فرمایا نعمتوں کے اندر وہ گرے ہوئے ہوں گے. اندر بندہ چھپ جائے گا جنت کے اندر، اس کی نعمتیں بندے کے اوپر غالب آ جائے گی، بندے کا وجود نظر نہیں آئے گا. اتنی نعمتیں. کسی دکان پہ اس قدر سونا ہی سونا اور چاندی پڑی، بڑے بڑے اس کے بت پڑے ہوں، چیزیں پڑی ہوں، خوب کھانے، اتنا سونا بندہ اس کے اندر چھپ جائے، بندہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے. اللہ نے کہا ان الابرار لفی النعیم، کہ میرے جو بندے ہوں گے جنہوں نے نیکیاں کمائی ہوئی ہوں گی وہ ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس دن وہ نعمتوں کے اندر گم ہوں گے، نعمتیں ان کے اوپر اتنی چھا رہی ہوں گی. اس لیے عید کا دن جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دن مومنوں پہ خوشی کا دن آنا ہے، جس دن اللہ انصاف کرے گا. اور اس طرح جیسے فرمایا کہ رمضان میں کہا کہ جنت کے دروازے کھول دیے اور جہنم کے بند، اس دن بھی اللہ نے فرمایا کہ جتنے متقی اور نیک لوگ ہوں گے ان کے اوپر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کے دروازے اللہ پاک نے فرمایا ہم بند کر دیں گے ان کے اوپر. وہ کہاں ان کے لیے کھلنے والے، اور دوزخیوں کے لیے دوزخ کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے دروازے ان کے اوپر بند کر دیے جائیں گے. اور یہ ہونا ہے قیامت کے دن. اللہ رب العزت نے صاف صاف بتا دیا قرآن میں. اور یہ ہے کہ ہر جنتی، ہر انسان جو مر جاتا ہے نا، اس وقت بھی اس کو ایک دفعہ جو برا ہوتا ہے نا جنت کے دروازے کے آگے سے گزارا جاتا ہے. ٹرانسپیرنٹ جنت دکھائی جاتی ہے اس کو. وہ دور ہی دور جنت دیکھتا ہے، نعمتیں، خوبصورت جگہ. آپ ٹی وی پہ بیٹھے نہیں سارا کچھ دیکھ لیتے، نران کاغان کے خوبصورت مناظر اس کو دکھائے جاتے ہیں. اور جو برا نیک آدمی ہوتا ہے اس کو جہنم کے آگے سے گزارا جاتا ہے، اس کو بھی برے مناظر سارے دکھائے جاتے ہیں. کھولتا ہوا پانی، تیل، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نیٹ پر دکھاتے ہیں کہ وہ آتشفشاں پہاڑ بڑے بڑے کھولتے نظر، وہ دور سے دکھائے جاتے ہیں ان کو. اور نیک کو کہا جاتا ہے اگر تو گناہ کرتا تو ادھر ہوتا، اور گناہگار کو کہا جاتا ہے کہ اگر تو نیکیاں کرتا تو اس طرف ہوتا. دروازے دونوں کو گزارنا. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نیک بھی قیامت کے دن پچھتائے گا اور بد بھی قیامت کے دن پچھتائے گا. حضور سے پوچھا بد تو پچھتائے گا اللہ کے نبی، نیک کس لیے پچھتائے گا؟ فرمایا اس لیے پچھتائے گا اے کاش میں دنیا کے اندر یہ جو اعمال کیے ان کے بدلے میں مجھے موقع ہی اس سے بھی زیادہ کرتا اور اس سے بھی زیادہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا، زیادہ لطف اندوز ہوتا. اللہ نے فرمایا ایسے درجے دے دیں گے. اس لیے دنیا کے اندر یہ کام اب یہ عید آپ نے کیسے برقرار رکھنی یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں. اصل چیز جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ میرا یہ کہنا اصل جو پیغام اس عید کے بعد کا ہے کہ یہ آپ نے عید منائی تو کیا اس طرح سے منائی؟ اگر تو اسی طرح سے منائی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے استقامت دکھائی ہے، آپ نے خطائیں ترک کر لیں، اپنے گناہوں سے اپنے آپ ذہن کو بدل لیا. اب آپ وہ پہلے نہیں رہ گئے. اب آپ نہا دھو کے اللہ نے فرمایا کہ جس نے
رمضان کا قیام ایسی حالت میں کیا ایماناً و احتساباً، وہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس آدمی نے شب قدر ایماناً احتساباً، سب گناہ اس کے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم بخش دیں گے۔ اس لیے جن لوگوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے نا، وہ سمجھ لیں وہ اس وقت پاک صاف ہو چکے ہیں، اور وہ دوبارہ سے اللہ نے ان کو نیا جنم دیا۔ میری طرف سے ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے یہ نئی زندگی، کہ وہ اپنی اس نئی زندگی میں دوبارہ جی اٹھیں۔ اگر وہ نئی زندگی میں نہیں نہ آئے، وہ وہیں پر کھڑے ہیں، تو وہ تباہی ہو گئی۔ اور نئی زندگی کے اور شروع کرنے کے لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، آپ کو میں سمجھا دوں کہ رمضان ختم ہوا ہے، اللہ ختم نہیں ہوا۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ اللہ ہو باقی، اللہ باقی رہنے والا ہے۔ قرآن مجید میں وَهُوَ الْبَاقِي، وہ باقی رہنے والا ہے۔ رمضان ہو گیا ختم، لیکن رمضان کے بعد اللہ کہیں نہیں گیا، اللہ وہیں پہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش نہ رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا سکتے ہیں دنیا سے، تو آپ علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق نے آیتیں پڑھی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر محمد قتل کر دیے جائیں یا وہ وفات پا جائیں تو کیا تم اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ گے؟ اور فرمایا سن لو لوگوں، جو لوگ محمد رسول اللہ کی پرستش کے بارے میں سوچتے ہوں گے وہ سمجھ لیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کو پوچھتے تھے تو اللہ باقی ہے، زندہ اور قائم رہنے والا۔ اس لیے رمضان کیا ہے؟ یہ زمان ہے۔ زمان اور مکان کے بارے میں میری بات یہ یاد رکھیں، ٹائم اینڈ اسپیس بڑا مسئلہ، اس پہ فلسفیوں نے لکھا، تھک گئے۔ زمان اور مکان دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے غلام ہیں، اللہ نے یہ بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی دور نہیں گزرتا، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مکان اس کو گھیر سکتا ہے، نہ کوئی شے اس کو، نہ اس پہ ٹائم گزرتا ہے نہ سپیس گزرتی۔ یہ خلائیں، یہ ٹائم سپیس آپ کو لگتا ہے کہ ماضی ہے، یہ حال ہے، مستقبل ہے، اللہ کے نزدیک نہ حال نہ ماضی نہ مستقبل کچھ بھی نہیں، وہ اللہ کے سامنے آپ پڑھے ہیں، اس پہ کوئی شے نہیں گزرتی۔ بالکل یہی بات اللہ نے فرمایا، تم میں سے رمضان گزرتا ہوگا، تم لوگ مسجدوں سے نکل کے گھروں کو جاتے ہوگے اور گھروں سے واش روموں میں اللہ کے نزدیک کوئی شے نہیں، اللہ کے نزدیک باقی۔ کیوں؟ وہ اللہ باقی ہے، اور وہ بندوں کے بعد بھی باقی ہے اور پہلے بھی باقی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سارے بندے یہ مت سوچے کہ میں اس دنیا سے کہیں چلا گیا، وہی اللہ ہے، وہی رسول ہے اور وہی آخرت۔ جن لوگوں کے ذہن میں اللہ باقی کا تصور نہیں نہ رہ جاتا، وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے ساتھ ساتھ اللہ بھی چلا گیا، اب خدا اگلے رمضان ہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ ہوتا پھر نتیجے میں کیا ہے؟ وہ سب نمازیں، سب سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، نہ کہیں مسجدیں گئی ہیں، نہ کہیں قرآن مجید رک گئے ہیں، نہ کہیں باتیں گئی، نہ اجر کے سلسلے منقطع ہوئے ہیں۔ اس لیے موت تک تو عبادت رکھنی اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ اعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت ہے بندے کرتا رہ حتی یاتیک الیقین، حتیٰ کہ ایک وقت تیرے سامنے آ جائے جو یوم الیقین ہوگا کہ اس دن تو یقین کے مقام تک جا پہنچے گا۔ یاتی الیقین کا مطلب یہ نہیں کہ بندے کو یہاں یقین، یہاں تو آئے گا ہی، وہ تو کوئی نہ کوئی مرحلے طے کرے گا، لیکن فرمایا یہاں تک کہ وہ دن یقین کا دن ہے کہ جس دن تو دیکھے گا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ نے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، تو یقین کی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ اس لیے یہ اجر ختم نہیں ہوا۔ اس لیے برادران گرامی، اصل جو چیز آپ کی رہنے والی وہ ہے آپ کی مداومت۔ یہ جو مداومت ہے نا ہمیشگی کسی کام میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے پیارے اعمال میں سے پوچھا کون سے اعمال اللہ کے نزدیک پیارے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل وہ ہے یا وہ اعمال ہیں کہ جو آدمی مسلسل کرتا رہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، کرتا رہے۔ آج نہیں بھی آج آپ نے یہ تہجدیں پڑھ لی، بعد میں آپ چھوڑ گئے، قرآن مجید بہت پڑھا تھا اب بند کر لیا، اب اگلے رمضان ہی دیکھیں گے، یہ کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑا یہ مداومت جس آدمی کے اندر نہیں نا وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار اچھا، اور اس کے مداومت کی بات سن لیں، برے سے برا آدمی بھی مسلسل اپنا عمل تھوڑا تھوڑا جاری رکھے نا، انشاءاللہ وہ جنت الفردوس میں چلا جائے گا۔ یہ جو ہوتا ہے یہ تو خرگوش ہے، 4 دن یہاں پہ چھلانگ لگائی، وہاں لگائی، وہاں لگائی، اور ایک دن اس کو شیطان نے آگے لینا ہے۔ شیطان ایسے آدمی کے ساتھ جو رمضان شریف کے اندر ہوتے ہیں نمازی، یقین جانے آپ دیکھیں لوگوں کو ایک گناہ بھی نہیں وہ لوگ کرتے، کوئی گناہ نہیں، شیطان الگ ہو جاتا ہے ان سے، بالکل پرے ہو جاتا ہے، وہ کہتا کر لے اس مہینے جو تو کرنا ہے، بعد میں تو میرے ہی قابو آنا ہے نا، 11 مہینے میرے تجھ کو نہیں چھوڑنا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ رمضان شریف کے جو نمازی ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں جن کو اردو زبان میں کہتے ہیں محرم کا سپاہی، محرموں کے دنوں کے اندر نا بن جاتے سپاہی، ہم امام حسین کا ساتھ دیں گے، تلواریں لٹکائی ہوتی تھی کسی زمانے میں لکھنؤ کے اندر نا،
تو محرم کے دنوں میں سپاہی اگے پیچھے بھنگ پی کر لیٹے رہنا، ان دنوں ماتم بھی کرنے تھے، میں جی امام حسین کا سپاہی شکل بنا لیں، تو وہ اردو کا محاورہ بنا محرم کے سپاہی۔ آپ لوگوں کے بارے میں بھی نا رمضان کے مجاہد، یہ ایک کلیہ کہ رمضان کے اگر وہ محرم کے سپاہی ہیں تو سنی جو ہیں یہ رمضان کے مجاہد ہیں، ان کے مجاہدے، ان کی جد و جہدیں، ان کی کوششیں وہ ساری کی ساری رمضان شریف کے اندر رہ جاتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان اگلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے، لوگ عید کی رات ہی ادھر نکلتا ہے، کئی لوگوں کی عشاء رہ جاتی ہے، کئی لوگوں کی تہجد گئی، کسی کی فجر گئی، میں کہتا ہوں آوارہ ہی آوارہ، ساری رات ٹی وی چلتے ہیں، لوگ اپنی بازاروں میں خواتین اللہ جانے کیا شاپنگیں کرتی رہتی۔ مجھے تو شیاطین نظر آتے ہیں یہ سارے، کیونکہ جو شیاطین ہیں یہ انسانوں کی شکل میں آ جاتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو بھی برنگیختہ کرتے ہیں کہ وہ بازاروں کے اندر آ جائے، وہ آ کے پھر دوسرے انسان کہتے ہیں لو اتنی دنیا پھر رہی، میں نہیں پھر سکتا۔ اس لیے یہ جتنے بھی لوگ یہ سارا کام کرتے ہیں اس بارے میں سمجھ لینا چاہیے آدمی کو کہ میں مجاہد تو نہیں رمضان شریف کا رہ گیا، جیسے شیعہ ہے محرم کے سپاہی تو میں وہ تو نہیں بن گیا۔ اپنی ذات پر بار بار غور کرنا چاہیے، مداومت اور محافظت، دین پر ایک مسلسل رہنا اور دوسرا اس کی حفاظت کرنے رہنا۔ آپ کو پتہ ہے بدترین آدمی اسلام کے اندر وہ گنا گیا ہے کہ جو میدان جنگ چھوڑ کر بگوڑا ہو جائے، این جنگ لگی ہوئی ہو، خوب جہاد چل رہا ہو، وہ دشمنوں کو دیکھ کر نا کہ یہی دیکھے کہ یہ دشمن جو ہے اس پہ ہمارا دل چھوڑ دے اور بھاگ جائے نا، اس کو اسلام کے اندر برا ترین اور گندہ ترین فعل مانا۔ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ اس طرح کا آدمی ہو تو اس کو بالکل اڑا دینا چاہیے اس کی گردن بھی، کہ وہ خود بھاگا ہے اور لشکر کے اندر بددلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو لوگ اس طرح آتے ہیں رمضان شریف کے اندر وہ مجاہدہ ہوتا ہے، جب مجاہدہ کرنے کا بعد میں وقت ہوتا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ کو کس لیے فوج کے اندر ایک آدمی کو بلایا جاتا ہے کہ ٹریننگ کیا ہوتی ہے؟ خوب مجاہدہ اور ریاضت کرائی جائے اس کی۔ جب وہ گولیاں چلانا سیکھ جاتا ہے، جب وہ پانیوں کے اندر تیرنا سیکھ جاتا ہے، جب وہ فضاؤں سے چھلانگیں لگانا سیکھ جاتا ہے، جب وہ نشانے پورے ہدف پہ لگانا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو محاذ پر بھیج دیا جاتا ہے کہ جائیں آپ سرحدوں کی حفاظت فرمائیں۔ رمضان شریف میں اللہ پاک آپ کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار کرتا ہے، آپ کی کبھی نیندیں خراب کر کے رکھتا ہے، ورنہ روزے اللہ کو اگر بھوک ہی کٹوانی تھی تو اس وقت بالکل جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت آپ کا روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ بھی سورج بھائی جب طلوع ہونا تو آپ لوگوں نے اس وقت روزہ بند کرنا ہے، اس وقت فجر پڑھ نہیں، آپ کی نیند خراب کی کا نیند خراب کر، تھوڑا وقت رہ گیا، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ان دنوں کے اندر تو بہت تھوڑا 4-5 گھنٹے ہوتے بمشکل، اٹھو، جب آپ راتوں کو اٹھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے، پھر اس کے بعد سحری، پھر رمضان شریف کا فجر روزہ، پھر فجر، اس کے بعد سارا دن یہ مجاہدہ کس لیے آپ سے کرایا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی بار بار ریپیٹیشن، آپ کو 5 نمازوں کا کیوں؟ کہ آپ تیار ہو جائیں اور ریڈی ہو جائیں کہ اس کے 30 رمضان کے بعد آپ نے ایک محاذ پر اترنا ہے، اور وہ 11 مہینے آپ نے جنگ لڑ کے آنی ہے اور اپنے آپ کو ری نیو کرنے کے لیے اگلے رمضان تک کا انتظار کرنا۔ ہر رمضان آپ کو ری نیو کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اوورال گاڑی کو کروا لیتے ہیں ان کو ری نیو ہو جاتا ہے سارا کچھ، آپ کمپیوٹر چلاتے بٹن دباتے ریفریش، سارا ریفریش ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ کا نصاب دوبارہ سے ریفریش کیا جاتا ہے۔ قرآن پڑھوئے، پچھلی دفعہ تم قرآن پڑھ کر گئے تھے وہ سارا دوبارہ سے تمہارا ریفریش ہونا چاہیے۔ تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہ تمہیں تنہائی کی راتیں میں اثر کر دی گئی ہیں، تم دن کے اندر روزہ رکھو تاکہ تمہیں اسلامی معاشیات کی پوری طرح سے خبر ہو جائے کہ اسلام کس شے کا ہمیں درجہ ہے کھانے پینے میں، صدقہ کرو تاکہ پتہ چل جائے اسلام کا اقتصادی نظام کس قسم کا چلتا ہے۔ یعنی اس قدر اسلام کی یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ اگر سچا آدمی ان چیزوں کو اپنے اوپر نہ لے اور اس کی پریکٹس نہ کرے، چھوڑ دے، تو پھر لازمی طور پر اس کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ویٹ لفٹر ہوتے ہیں، جب تب ویٹ اٹھاتے رہتے ہیں، وہ بڑے طاقتور، ان کے ونگز، جسم، باڈی بڑی، جب وہ چھوڑ دیتے ہیں سارا جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، وہ لوز ہو جاتے ہیں، دیکھنے میں انتہائی بدے اور ذرا خوبصورت نہیں لگتے، بعد میں پھر جب وہ چھوڑ جاتے ہیں پھر 2-4 سال کے بعد وہ 10-20 کلو وزن اٹھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کبھی وہ 200-100 کے قریب وزن اٹھاتے ہیں۔ اس لیے جب مسلمان رمضان کے بعد اپنا وہ مجاہدہ چھوڑ دیتے ہیں نا جو اللہ پاک نے کرایا، وہ ڈھیلے ڈالے ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا نا، اس سے آسان مجھے نہیں آج تک ملا۔ 2 کام تھے، ان میں سے یہ زیادہ آسان لگا کہ وہ آدمی اللہ کے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ہوگا جب کہیں پانی نہیں ملتا ہوگا، کوئی امان نہیں ہوگی، کہیں ٹھنڈک نہیں ہونی، کچھ بھی نہیں ہونی۔ لیکن کچھ بندے ایسے ہیں جن کو ٹھنڈک اور امان میں رکھا جائے گا، ان کو اے سی والے ماحول میں رکھا جائے گا، باقی سارے بندے باہر دھوپ میں جل رہے ہوں گے، کوئی بندہ نہیں آئے گا، وہ عرش کے سائے کے نیچے وہ بندے کھڑے ہوں گے، اور صبح اللہ کے حضرت آدم کے دور سے لے کے آخر تک
وہ سارے اللہ نے ایک جگہ اکٹھے، نبی صدیق شہید تو ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن فرمایا اس کے ساتھ نیک لوگوں میں سے وہ ہوگا وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد کے اندر اٹکا رہا، دل ہی اٹکا رہا مسجد کے اندر کہ چلو یار مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، فارغ دیکھا اپنے آپ کو گلیوں میں کھڑے ہو کے چراہا میں لوگوں کی غیبتیں چگلیاں ان میں بسنے کی بجائے وہ اٹھا اور اسے سیدھا اپنی راہ لی اور مسجد میں جا کے آرام، سویا بھی آ کے تو مسجد میں آ کے لیٹ گیا، بیٹھا وضو کر کے اپنی تسبیحات کر مسجد میں دل اٹکا رہا۔ جب اس کو ہوا اس کے دماغ میں، علماء نے لکھا ہے کہ نماز کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ کر جائے اور پھر اس کا دھیان مسجد کی جانب ہی اگلی نماز کے لیے لگا رہے کہ کب اذان کی آواز ہوتی ہے اور میں اس وقت جاؤں۔ اس لیے جو لوگ عشاء پڑھ کے خراٹے مارتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اٹھتے ہی کوئی نہیں، نہ ان کا دل کب مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین جگہ اللہ کے نزدیک، پیاری ترین جگہ جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک مساجد ہے، اور بری ترین مبغوض بازار ہے۔ اب دیکھ لیں بازار بھرے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ اللہ کہتا ہے مسجدیں بھرو، بازار خالی کرو، یہ الٹی کام چلا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ سارا دن تمہارا مسجدوں میں گزرے، ان کا دن سارا بازاروں کے اندر گزرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے صبح فجر کے وقت مسجد کے اندر آؤ، یہ بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں جب یہ ساری سچویشن بدل جائے گی تو آپ وہ اسلامی تہذیب کہاں سے لے کر آئیں گے جس تہذیب کے بارے میں آپ رونا روتے ہیں؟ خدا کو کچھ مطلوب، ہمیں کچھ مقصود، ہم کچھ چاہ رہے ہیں، خدا کچھ چاہ رہا ہے۔ کہتے ہیں من چیمی گویم و تنبورہ من چیمی سرویم، میں کچھ گا رہا ہوں، میرا جو آلہ ہے وہ کچھ بجا رہا ہے۔ ساز اور موسیقی اور یہ گانا ایک لے میں جب نہ ٹھہرا، آواز کہاں سے آئے گی؟ ہم کچھ کہی جا رہے ہیں، آپ کے ذہن کچھ چل رہے، تو پھر استاد شاگرد کی جب بنے گی تو قافلہ کیسے بنے گا؟ اپنی ذہنیتیں جب بندے کی لگ لگ ہو جاتی ہیں تب انسان پھر اور صورتحال پیدا ہو جاتی جو کفر کی راہ تو ہو سکتی ہے، اسلام کی راہ نہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ مسجدوں کی طرف اپنے دل کو لگا کے رکھیں، یہ پہلی نصیحت میری ہے۔ مسجد آپ کو میں صاف بتا دوں، اسلام کے اندر کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ ادارے بعد میں بنائیں، یہ کورٹ ہو گئی، یہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہو گیا، جی اداروں کا آپس میں ٹکراؤ ہے۔ کیوں ٹکراؤ ہے؟ اسلام کے اندر ادارے تھے ہی نہیں سوائے مسجد کے ادارے کے، کوئی تھے؟ خلیفۃ المسلمین کی وہی عدالت جگہ، وہی خلیفۃ المسلمین کی فوج بھجوانے کی GHQ، وہی خلیفۃ المسلمین کی پارلیمنٹ۔ اس لیے ایک اختیار ہوتا خلیفۃ المسلمین کو، اس طرح اختیار بٹے ہوتے تھے، طاقتوں کے اختیارات اس طرح نہیں بٹے ہوتے تھے، سب کچھ ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے خلیفۃ المسلمین کا ادارہ یہ ایک تھا، ادھر ہی نماز ہونی، ادھر ہی سارے پارلیمنٹ ہونی، ادھر ہی GHQ، ادھر ہی قوم کی عدالتیں لگی ہوئی، سارا کچھ ادھر۔ جب 24 گھنٹے ادھر سامنے رہنا ہے حاکم وقت نے، جب جو بندہ مرضی چاہے رجوع کر لے۔ اس کے لیے اسلام آباد کے سفر نہیں کرنے پڑتے تھے ان کو کہ ریاض اور اسلام آباد اور ادھر کے دارالحکومت بیٹھنا پڑتا تھا۔ خلیفۃ المسلمین اپنی جگہ بیٹھ جاتا اور اس کے نمائندے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھتے تھے۔ اس لیے مساجد ہی واحد ادارہ تھا، مسجدوں سے دل ٹوٹ گیا۔ اب جنہوں نے دین کو لانا اور غالب کرنا تھا، جن جماعتوں نے، وہ بھی اللہ کے فضل سے باہر آ گئی ہیں اور وہ کہتی ہیں ہم کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئے۔ اب بتائیں کون سا کفر اس ملک میں چل رہا ہے؟ کون کافر ہے جس کو وہ کہتے ہیں ہم کفر کے نظام کو ہلانے کے لیے آ گئے ہیں؟ 256 جی ہم نے اتار دیے، اپنا جہاد بھی جاتا رہا، سارے کام جاتے رہے، اب آپ آ جائے کفر اللہ جائے، ساری زندگی اس کو کہتے رہے بھی کفر کو ہاتھ نہیں لگانا، اب کفر کو خود بھی ہاتھ جب پھر ڈال لی بلکہ سارے بندے اتار کے۔ اب یہ مساجد آپ کی ایک ایک تحریک، آپ کی وہ کوئی جماعت، سارے تو مسجد سے کٹ رہے ہیں، ہر بندہ تو مسجد سے الگ ہو رہا ہے، مسجد میں آپ جڑتے نہیں، آپ آتے نہیں، کام ہی آپ کو اتنے کام ہیں، پوچھ رہے ہیں جس بندے کو اس کو کام ہی بڑے ہیں، اور بیٹا اس دن تیرا کام ختم ہو جائے گا، جس دن اللہ کا کام شروع ہو جائے گا، اللہ نے موت کا فرشتہ بھجوا دینا ہے، آ جانا ہے، اس نے آ کے پوچھ لینا ہے بندے سے کہ چل بھئی اٹھ، سنا تیرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں۔ یہ روتے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، جی آپ کو پتا ہو بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے، چھوٹے چھوٹے ہی تھے، حضور کی بیٹیاں تھی جب سرکار نے 40 سال کی عمر میں کام شروع کیا، نبی علیہ السلام کے ننھے بچے تھے، حضور کی بھی بیوی تھی، سب کچھ تھا، آپ سے زیادہ نہیں مسئلے خراب تھے جو آپ نے کہا۔ نبی نے اپنے اوپر دنیا تاری نہیں کی تھی، نبی نے دنیا کا استعمال کیا ہے لیکن دنیا کو اپنے سر پہ نہیں بٹھا لیا کہ دنیا آ جائے۔ نبی نے دنیا کو کشتی کی مانند اپنے رکھا ہے کہ دریا، دنیا جو ایک دریا ہے اور اس کے اندر دریا کے اندر کشتی نبی نے ڈالی ہوئی تھی، نبی نے کشتی اپنے اوپر نہیں لے لی تھی، کشتی کے اندر نبی کا جو مقام، اس کے صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام نے یہ کیا۔ اس لیے مسجد کی حفاظت کرنی بہت ضروری، جب مسجد نیکی کی ابتدا ہے اور مسجد ہی نیکی کی انتہا ہے۔ آپ نے گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر والا تصور جب تک پیدا نہیں کرنا، قومیں تباہ ہو جانی۔ اس لیے رمضان شریف کے اندر آپ دیکھتے تصور پیدا نہ کر سکے، یہ ایک عبادت گاہ آپ نے بنا لی ہے کہ یہ عبادت گاہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
آپ اگر عبادت کے اسی مفہوم کو ساری زندگی لیتے رہیں گے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آگے، درس سننے کے لیے آگے، تو پھر یہ عبادت گاہ کا ہو گیا کام۔ عبادت کے صحیح مفہوم کے لیے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر عبادت کا صحیح مفہوم سمجھایا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عبادت کا تصور ادھر تک نہیں رکھنا، عبادت کے تصور کو پھیلانا ہے۔ اس لیے مساجد کے اندر بندوں کا جڑنا بہت ضروری ہے، یہ وحدت دار ہے۔ اور اگلا مرحلہ، اس سے بھی اگلا مرحلہ کہ نماز کو 5 وقت کے لیے بما اس کے نوافل کے ادا کرتے رہنا۔ میں آگے پیچھے بالکل چھوڑتا ہوں نوافل، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، جب مجھے ہوتی میں پھر درمیان میں پڑھتا ہوں، لیکن رمضان شریف میں نہیں میں چھوڑتا، وہ اس کے نوافل اور سمیت ساری پڑھتا ہوں پوری کی پوری۔ نفس کو عادت تو رہنی چاہیے، ورنہ نفس جو ہے وہ آہستہ آہستہ پہلے نفل چھوڑے گا، پھر سنتیں چھوڑے گا، پھر فرض کے اندر کمیاں، پھر کبھی کبھی مسجد۔ اسی طرح اسلام کے اندر نماز کی تباہی آئی ہے، اسلام کی بربادی ان حکمرانوں نے ایسے ہی شروع کی ہے کہ پہلے وقت بے وقت، پہلے اس طرح ہی چھوڑتے پھر وقت بے وقت ہو گئی، پھر کبھی پڑھانے کے لیے پھر اپنا نمائندہ بھیج دینا، نمائندوں نے آ کے پڑھا، اب نمائندے ہی لگ گئے، حکومت کے نوکر لگ گیا، وہ لوگوں سے ملتے نہیں۔ اسلام کے اندر فرمایا حضرت عمر ابن الخطاب نے کہ علاقے کے لوگوں کی نماز دیکھنی ہے، اگر اس علاقے کے لوگ نماز صحیح پڑھتے ہیں تو وہ علاقہ دیندار ہو، اگر وہ لوگ نماز نہیں صحیح پڑھتے وہ بے دینوں کا علاقہ ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر جہاد کے بارے میں بھی کہا گیا کہ رات کو شب خون نہیں مار سکتے آپ، جب تک اللہ کوئی اہم ضرورت بن جائے شب خون نہیں مار سکتے۔ کیوں؟ صبح اذان کا وقت دیکھو، اگر انہوں نے اذان دی، کیا پتہ مسلمان ہی وہاں رہتے ہوں، آپ کے جانے سے پہلے وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہوں، یہ ہو سکتا ہے اس علاقے میں کوئی بندے ایسے ہوں، آپ شب خون ماریں، اس میں مسلمان بھی مارے جائیں۔ اس لیے اسلام نے کہا صبح اذان کا وقت دیکھو، اذان کا کوئی وقت نہیں۔ اب تو مسلمانوں کی یقین جانے شب خون ہی کوئی مارے نا تو بالکل بجا بنتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں اذان تو ہوتی، نماز نہیں ہوتی، کیسی بات ہے؟ اذانیں ہو رہی ہیں اور نمازیں نہیں ہو رہی، کیسی بات فجر کی، عجیب بات ہے۔ اور ان دنوں میں مولوی 5-7 منٹ پہلے احتیاطاً اذان دے دیتے ہیں، رمضان شریف کے اندر، جی ہم احتیاطاً کہتے ہیں اذان دیتے ہیں۔ آج کل دیکھ لیں تو بد احتیاطی اتنی کرتے 10-20 منٹ اذان ہی نہیں ہوتی۔ میں سب اذانیں سنتا ہوں بھی یہ مولوی دیتا ہے، اس لیے جس مولوی کی اذان مجھے غیر رمضان میں نہیں نہ سمجھ آتی، میں اس کے ساتھ نہ روزہ کھولتا ہوں نہ بندی کرتا ہوں۔ مجھے پتہ یہ بد احتیاط آدمی ہے، یہ تو کسی وقت بھی روزہ ڈبو دے گا، یہ تو من موجی ہے، یہ کبھی دل میں آیا بیٹھ گیا پہلے اذان دے دی، کبھی بعد میں اذان دے دی۔ اس لیے اس کا کوئی اس مسجد کا رکھیں کہ جس کا اینڈ ٹائم پہ آپ کی وہاں افطار اور سحر دونوں وہ اس کے وقت پر ہوتی، وہ مولوی کی اذان آپ کے یہاں قابل قبول ہے۔ ایسی کوئی پتہ ہے کب وہ جی چاہے روزہ آپ کا بند کروا دے، کیوں؟ نفلی روزے نہیں رکھنے، وہ کس کے کھولنے بند کرنے سے رکھنے، اس لیے احتیاط کریں یہ سب اس کے۔ اب لیکن وہ بھی جاتا رہا، نماز کو آپ نے ادا کرنا ہے اور اس کے نوافل سمیت ادا کرنا ہے، یہ آپ کو پریکٹس کرائی گئی، اگر یہ پریکٹس بھی آپ کی جاتی رہی آپ کی تباہی ہوگی۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ رکھنا ہے تہجد کا۔ تہجد ایک ایسی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کاش کہ فلاں آدمی تہجد کی نماز پڑھتا تھا چھوڑ نہ جاتا تو وہ خیر کے اوپر رہتا، خیر ہوتی اس کے لیے، وہ نماز پڑھتا۔ اس شخص کی طرح حضور نے مثال دے کر کہا، یہ نبی علیہ حضرت عمر کے بیٹے بھی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی برادر ان لا بھی ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا، حضور کے قریب بھی، باپ بیٹا دونوں کو سعادت حاصل ہوئی ہے کہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے تو کیا کہنے، باپ بھی، بیٹا ابوبکر بھی، بیٹا بھی، آگے پوتا بھی، یہ سارے حضور پاک کو ملے ہیں، لیکن یہ 2 باپ بیٹا عبداللہ بن عمر۔ اور سنت میں حضور نے فرمایا عبداللہ اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا جس نے تہجد تو شروع کی بعد میں پھر وہ تہجد چھوڑ دی۔ اب ہمارا حال دیکھ لیں، رمضان شریف میں لمبی لمبی تہجدیں ہیں جی، 2 رکھتے پڑھتے ہی کوئی نہیں، بیڑا گرک کر دیا تہجدوں کا۔ اب کیا کریں، وہ کہاں گئی تہجد؟ تہجد میں آپ کو صاف بتا دوں، نہ یہ الیکشنوں سے، نہ آپ کا ملک فتح ہونا ہے یہ ریفرنڈموں سے، کسی سے نہیں ہونا۔ ساری قوم جب تک تہجد پہ، نبی نے اپنے مکی دور میں ساری قوم کو تہجد پہ لگایا، جتنے بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے سب تہجد پڑھتے تھے۔ حضور پاک نے بہت تہجد کا کہا ہے کہ تہجد بہت پڑھی جائے۔ کیوں؟ تہجد وہ شے ہے جو بندے کے نفس کو قرآن مجید میں آتا ہے کچلنے والی، اور بندے کو دماغ سیٹ کر دیتی بندے کا، جہاں پر اسی میں غفلت ہوگی۔ جن لوگوں کی فجریں قضا ہو گئیں، فجریں مر گئیں، فوت نہ کہیں سیدھا سیدھا کہ ان کی موت ہو گئی، بلکہ کئیوں نے فجر کو تو باقاعدہ آنکھ کھلی اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر کے سو جاتے دوبارہ آنکھ بند کر کے۔ جنہوں نے اپنی تہجد فجر تباہ لے آئیں، وہ قوم تہجد کے لیے اٹھے گی؟ مجھے بتائیں، وہ نیک آدمی بن سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہاں جائے گا؟ یہ رمضان کیا گیا ہے، سارا کچھ لٹ لٹ آ گیا۔ پہلی رات ہی آئی تو پہلی رات میں، رمضان کے بعد عید والی رات ہی آتی ہے،
بہت کم. میں نے سب جائزے لے لیے, پتا کیا, بندوں سے حالات احوال دیکھے, تب تباہی, اٹھے ہی کوئی نہیں. پتا لگ گیا بھی یہ بندے کوئی ٹائملی نہیں اٹھے. اب فجر بھی جاتی رہی ان بندوں کی, مسجدیں خالی ہو گئیں, ویران ہو گئیں, شیطان آ گیا دوبارہ سے. اور یہ پھر دوسری بات, اگلا مرحلہ جو آ گیا کہ آپ نے رمضان کے اندر قرآن مجید نہیں چھوڑنا تھا. اب نہیں چھوڑا تو اب چھوڑ دیا. 11 مہینے وہی اللہ رہتا ہے. اس لیے میں نے کہا اللہ ہو باقی, اوے اللہ نے وہی قرآن تجھ سے سننا ہے جو قرآن تو اللہ کو نماز میں سناتا رہا ہے. اللہ پھر چاہتا ہے کہ بندہ مجھے نماز میں سنائے. افسوس وہ قرآن جاتا رہتا ہے. سال بعد ابا جی کو ایک بخش دیتے ہیں پڑھ کے, نہ ابا جی باقی سال کیا کریں گے تمہاری طرف سے, مجھے یہ بتا دو کیا کرنا کیا ہے. اگر اصالِ ثواب ہی فرض کرے آپ کرتے ہیں تو ابا جی کہاں جائیں گے, امی جی کہاں پر جائیں گے. کہتے ہیں نا بزرگوں کے اندر یہ باتیں مشہور تھیں کہ وہ ہر جمعرات کو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی تو ہمارے لیے آ کے فاتحہ پڑھ کر کوئی شے بھیجے گا. آپ کو کیا پتا, باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں. پوچھا گیا, باپ نے پوچھا کہ میرا یہ درجہ کیوں جنت میں بلند کر دیا. انہوں نے فرمایا اس لیے کہ تیرے بیٹے نے فلاں جگہ پہ ایک اچھا عمل کیا, اس کی بنا پر تیرا یہ عمل کر دیا. اب جب بیٹوں نے باپ کے درجے سال بعد باندھی رہنے ہیں, اچانک ہی شروع ہونا ہے, تو باپ کے درجے کہاں پہ بلند ہونے. اللہ سے آپ کا تعلق کیسے رہے گا. قرآن مسلمانوں کا نصاب تھا. یہ نصاب بچپن میں 4 سال کی عمر میں مائیں یاد کرا دیتی. جتنے اللہ کے ولی اور اچھے لوگ تھے, مکتب کا تصور ہمارے ہاں یہی تھا کہ بچے کو مکتب بھیجا جائے. ہمارے مکتب کے اندر کبھی سکول نہیں تھا. یہ تو ایسے بکواسیات اب شروع کر دی ان کافروں سے متاثر ہو کے. اسلام کا نظام تعلیم و تربیت ایسی کتاب, وہ جی مکتب کب تھا ہمارے ہاں. ہمارے مکتب سکول کے اندر صرف اور صرف ایک چیز پڑھائی, اس کا نام تھا قرآن مجید. بس وہ بچے کو حفظ کرا دینا اس کا ٹیکسٹ, اس کے بعد بچے کو دورے کراتے رہنا اور اساتذہ نے سنتے رہنا, یاد کرائی جانی بات کہ پتر بندے کا. جب ہمارے مکتبوں کے اندر آ گئی فزکس, کیمسٹریاں, بیالوجی, تو یہ تھے وہ فنون آ گئے جی یہ پڑھانے. نہ آپ نے کوئی اچھے ڈاکٹر پیدا کیے نہ کچھ اور. اب پہلی باتیں اپنی بتاتے رہتے ہیں, وہ جی ہم نے پہلے یہ ایجاد کیا, بعد میں یہ ایجاد کیا. پہلے ایجاد کر کے تم نے کون سا کوئی بہت تیر مار لیے تھے. مجھے بتائیں کیا کر لیا آپ نے. اگر آپ نے اس دور میں ایجاد کیا خلافت, تو آپ کو پھر بھی نصیب نہیں ہوئی. آپ نے کبھی سوچا ہے, یہ کہتے ہیں مسلمانوں کے روشن کارنامے, جی پہلے اسے کیمرہ ابن الحشم نے بنایا, فلانے نے بنایا. بدترین اور تاریک ترین ڈارک ایجز, مسلمانوں کا ڈارک ایجز ہے اس کا پچھلا تاریک ترین دور گزرا ہے. جب آپ نے بلڈنگیں بنائیں, جب آپ نے اندلس بنایا, جب الحمرا اور قرطبہ بنائے, جب رہنے کے لیے بادشاہوں کے سرخ اینٹوں کے محل بن گئے, وہ بادشاہ فقیر نہ رہ گئے, درویش نہ رہ گئے, وہ ابو بکر عمر کی راہ سے ہٹ گئے. جب قرطبہ جیسی بڑی بڑی مسجدیں بن گئیں, اس کے اندر رونے والے نمازی ختم ہو گئے. مسجدیں ہیں ایران میں. جب میں اصفہان میں گیا تو جا کر جب میں نے وہاں مسجدیں دیکھی نا, جیسے ہماری بادشاہی مسجد, اس سے بھی بڑی بڑی مسجدیں, بڑی دولت, بڑا پیسہ, ممبر اس کے اتنے اونچے لمبے. جا کر میں نے وہ پرانی مسجدیں دیکھی مسلمانوں کے عہد کی. ہائے ہائے ہائے, وہ نظر آتا ہے تجھے تہذیب حجازی کا مزار. اقبال نے کہا تھا, دل کھول کر رو لے اے چشمے خون آبا بار. اس نے کہا آج آنسو ایسے نہ بہانا خون کے کہ جن کے اندر پانی شامل نہیں, دل کھول کر رو لے اے چشمے خون آبا بار. ایسا پیور خون, خالص خون کے ساتھ رو کہ وہ نظر آتا ہے تجھے تہذیب حجازی کا مزار. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب کی بربادی کا مزار ہے. یہ آپ کو نظر نہیں ہے. یہ تاج محل, یہ تم لوگ سمجھتے ہو یہ تمہارے قلعے, یہ بڑی بڑی مسجدیں, یہ قطب کی لاٹ, یہ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری عظمت رفتہ ہے. یہ تمہارے منہ کے اوپر کالک کا ٹیکا ہے کہ جب تم نے دنیا کے اندر عمارتیں بنانا شروع کر دی, غریبوں کا کوئی پرسانے حال نہ رہ گیا. جب تم نے تاج محل, مقبرہ ہے وہ مقبرہ, آپ اس کو تاج محل ذہن میں نہیں آتا, اپنی بیگم کے لیے ظالم نے مقبرہ بنایا ہے. آپ کا دماغ صحیح ہے. مقبرہ, احرام مصر کیا بنانے, جو اس نے مقبرہ, اس کے نبی نے فرمایا او کچی قبر کو رہنے دینا, پکی کو گرا دو. ایک بالش تم, اس نے ایک بالش چھوڑو, وہ اس کے خوبصورت منار, تم اس کے اوپر فخر کرتے ہو. اور بھائی تم کو کیا پتا تم کہاں کہاں سے لٹے ہو, کہاں کہاں سے مارے گئے ہو. تمہاری کوئی یونیورسٹیاں نہیں تھیں, کوئی کالجز نہیں تھے. مسلمانوں کے پاس یہ بات ہوتی ہے, ابوبکر صدیق پہلے یونیورسٹی بناتے, اور جو کہتے جی پہلی یونیورسٹی صحابہ صفہ بنی, جھوٹ. تصور یونیورسٹی کا کنسیپٹ آف یونیورسٹی بالکل ایک الگ چیز ہے. اسلام کے اندر علم کا کنسیپٹ بالکل ایک الگ چیز ہے. ایک تصور علم ہے ایک طرف, ایک تصور یونیورسٹی ہے. آپ کس بات کی بات کرتے ہیں. یونیورسٹی ایک الگ چیز کے بارے میں ڈسکشن کرتی ہے, علم کا تصور ایک الگ طرف سے ڈسکشن کرتا ہے. کس علم کی آپ بات. آپ کے ہاں علم کا تصور یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے بچوں کو ہوائی جہاز چلانے سکھا دیں, گولیاں بنانا, یہ تصور تھا آپ کے ہاں. کون کہتا ہے آپ کے ہاں یہ تصور تھا. ان کے بغیر آپ پوری دنیا پر
ان کے بغیر آپ پوری دنیا پر حکمرانیاں کرتے تھے، لیکن ایسی حکمرانیاں نہیں جو اس وقت ہمارے ہاں ہوں۔ اس لیے مساجد سے کٹنے کے بعد تہجدیں، آپ تہجد چھوڑ دیں گے پھر کیا رہ جائے گا؟ پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ کون اٹھے گا؟ کس کو اپنے رب کی عبودیت؟ تہجد کے اندر ایک چیز ہے بس، وہ کیوں پڑھائی گئی؟ میں نے ساری زندگی یہی سمجھا، بس ایک بادشاہ کا آسمان دنیا پر آنا یعنی رحمت کا قریب ہونا، اور غلاموں کا اس وقت حاضر ہونا، بس دو چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ادھر سے غلام، ادھر سے بادشاہ کا اعلان عام۔ جس وقت بادشاہ سلامت آپ کو بلا لے، آپ نیت توڑ کے بادشاہ کے دربار میں فوری طور پر کھڑے ہو جانے چاہیے۔ بادشاہ اس وقت حکم جاری کرے گا، بھائی آپ کو کیا چاہیے مانگو۔ اللہ نے فرمایا کیا فرماتا ہے حدیث شریف میں؟ بادشاہ حکم جاری کرے گا، شہنشاہ حقیقی بلائیں گے، شہنشاہ معظم اس وقت آ جاتے ہیں اور آ کر چاہتے ہیں کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ مجھے دنیاوی اور مادی چیزیں چاہیے۔ وہ کہتا ہے مادی چیز میں بولو کیا مانگتے ہو؟ کہا مادے کی یہ چیز رزق چاہیے، جاؤ تمہیں ہم نے دے دیا۔ ایک اٹھتا ہے کہتا ہے میں مادی میرے پاس بہت ہے، لیکن میں اپنی اخلاقیات اور اپنی روحانیات کو تباہ کر چکا ہوں، مجھے مغفرت چاہیے، روحانی چیز چاہیے۔ فرمایا جاؤ تم کو روحانی چیزیں ہم نے عطا کر دی، تم مانگو ہم سے، تم رحمت کا مغفرت کا پروانہ مانگتے ہو، ہم تمہیں وہ دے دیتے ہیں۔ کوئی آدمی آ کر سائل بن جاتا ہے، ایسی اس کے اندر کی بات چلتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرے دل اور دماغ کے اندر، دل میرا شہوات میں اور دماغ شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہے، بادشاہ یہ ان شکوک شبہات اور ان شہوات ان کا کڑا کما فرما دے۔ بادشاہ کہتا ہے جا تجھ کو علم کی دنیا میں ہم نے سرفراز کیا۔ تین تو بندے کے کام تھے، یا اس کی قلبی اخلاقی حالت ایسی تھی کہ عمل نہیں کر پا رہا تھا، یا اس کی فکری حالت ایسی تھی کہ اس کا دماغ نہیں ٹھیک کام کر پا رہا تھا، یا اس کے پاس مالی حالت ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ کام نہیں صحیح کر پا رہا۔ تین تو بندے کے اوپر وقت آئے، اور تینوں وقت بادشاہ سلامت نے اس وقت اعلان کر دیا کہ مانگ تو صحیح، ہم تجھے دیں گے، مانگ تو صحیح۔ مانگنے کا تصور بادشاہ اور ہمارا دربار ہمارے بادشاہ کا دن چڑھے نہیں کھلتا، آپ کے ہاں 9 بجے تک کھلتا ہے، آپ کے ہاں 6 بجے، آپ 7 بجے 8 بجے بینک کھلتے ہوں گے، آپ کے ہاں یا تصور عدالتوں کے ہیں یا یونیورسٹیوں کے ہیں یا کسی اور چیز کے۔ ہمارے شہنشاہ معظم کا یہ وقت نہیں ہے۔ ہمارے شہنشاہ جو اس وقت اپنی دامنے رحمت کو اور پھیلا لیتے ہیں اور قریب کرتے ہیں، اور تینوں چیزیں رحمت کی، ان میں سے ایک بھی غضب کی نہیں۔ جو صبح 3 احکامات جاری ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیز بھی غضب کی جاری نہیں ہوتی، جو بھی جاری ہوتا ہے سب خیر کا خیر ہوتا ہے اور رحمت کی رحمت داخل۔ بتائیں آپ کا دربار صبح لگ رہا ہے، آپ شام کو جا کے بندوں کے دروں پہ بھیک مانگ رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں کتے کی طرح، تو پھر مانگیں نا، پھر انصاف مانگیں، پیسہ مانگیں، سکون مانگیں، آپ کو کہاں سے ملنے والا ہے؟ اس لیے تہجد کی نماز جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں وہ لوگ پھر اپنی تباہی اتار دیتے ہیں۔ اللہ نے اس مہینے میں آپ کو تہجد کی نماز کی پریکٹس کروائی، اور اگلا مرحلہ اللہ نے فرمایا اس کے بعد تو روزے رکھے گا، اور ساتھ ہی متصل پہلا حکم دے دیا کہ جس آدمی نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے کسی بھی طرح سے، ایک ایک کر کے 2 کر کے، ساتھ ہی 2 دن کے بعد فرمایا اس نے جیسے پورے سال کے اندر روزے رکھے، جا تجھے پورے سال کے روزے 6 کے اندر ہم دے دیتے، اور اس کے بعد جمعرات کا اور پیر کا روزہ، اس کے بعد 11 12 13 14 15 کا روزہ، یہ روزے اللہ پاک نے فرمائے ایام ابیض کے، یہ روزے رکھے۔ پھر اس کے بعد کس کے؟ محرم کے روزے رکھے، پھر ذی الحج کے روزے رکھے، پھر محرم پورا مہینہ بھی اگر رکھنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، اور رجب کے اندر میں کہتا ہوں روزوں کی پریکٹس کہ جا اقتصادی نظام تیرے سامنے رہنا چاہیے، تجھے یاد رہے، بار بار روزہ رکھ کے یاد کرتا رہے کہ آج ملازم کو میں نے کھانا نہیں دیا تھا، آج میں بھی روزے سے ہوں، آج باہر فقیر مانگنے کے لیے آیا تھا، میں نے روٹی نہیں اس کو کھلائی تھی، آج گلی کے اندر کتا بھونکتا رہا، میں نے اٹھ کے رات کو پتھر تو مار دیا، روٹی کے 2 ٹکڑے اس کے سامنے نہیں پھینکے۔ بندے کی دیکھے، بندے کی عادتیں، بھونکتے کتے کو گوشت لے کے نہیں ڈالے گا، اس کو روٹی نہیں ڈالے گا، شاید روٹی دودھ کی وجہ سے بھونکتا ہو، اس بیچارے کا اتنی نیگیٹو ہے کہ اس کو پتھر مارے گا، جب بھی مارے گا اس کو نکال دو، کہیں تو گولی مار دیتے ہیں۔ اب آپ کے بھونکتے ہوئے نفس کتے کو خدا گولی مار دے، فرشتوں کو آرڈر دے دے، مجھے بتائیں کہاں پر جائیں گے آپ؟ آپ کو اس بھوک کے احساس کو باقی رکھنے کے لیے روزہ رکھوایا گیا، عبودیت کے احساس کو باقی رکھنے کے لیے نمازیں پڑھائی گئیں، اسلام کے تصور سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے مسجدوں سے جوڑ دیا گیا آپ کو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس سے بھی اگلا مرحلہ آ گیا کہ رمضان کے بعد تجھے ہم نے رمضان میں سکھایا تھا کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتا رہے، اب 11 مہینے زکوٰۃ نہیں تو نے دینی جو تیرے اوپر واجب تھی، 11 مہینے تو نے اپنی مرضی سے اللہ کو اتنے صدقات نکال کے دینے کہ تیری زکوٰۃ سے ڈبل صدقہ نکل جائے۔
نہیں نکالا جا سکتا، نہیں نکالا۔ دل کو ہول پڑتے ہیں، جتنی آپ نے 10 لاکھ زکوٰۃ دی ہے نا، تو 10 لاکھ اب صدقہ دے کے دکھاؤ، دینا تو 20 لاکھ کا چاہیے تھا، یہ تو 1 مہینے کی کیفیت بنائی، 11 کی بنا۔ دیکھیں کہاں پر جاتا ہے، آپ کا معاشرہ سکون میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ تو ایک پریکٹس ہے کہ ہم نے تجھے پکی کر کے نہیں کہ دے، نہیں دے گا تو تیرے گلے کے اندر، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ ایک سانپ بٹھا دیا جائے گا جو تیرے گنجا ہوگا اور تیرے سر پر ڈسے گا، لے مالک، میں تیرا مال ہوں جو تو دنیا کے اندر رکھتا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور مال کے بارے میں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلا مرحلہ ذکر اذکار، گالیاں، غیبتیں، باتیں، کسی کے پاس کتاب ہی نہیں۔ مجھے یہاں ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ڈاکٹر عابد مسعود صاحب نے، کہ اس دفعہ میں رمضان جب گیا ہوں تو آپ کی ہدایت پر میں نے عمل کیا۔ انہوں نے مجھے ایک بندہ بھی بتا دیتا نا کہ میں نے آپ کی ہدایت پہ عمل کیا، یقین جانیں سجدہ تشکر میرا جو صبح کے وقت ہوتا ہے نا، میں کہتا اللہ مجھے پتا ہے میرا ایک عمل بھی تجھے قابل قبول نہیں، سب گاندھی گاند ہے، نکارا۔ اس بندے نے تو خلوص سے میری بات پہ عمل کیا، تو اس کی طرف سے میرا اکاؤنٹ کھول دے۔ میرے اکاؤنٹ کے اندر سب کھوٹے سکے ہیں، ایک بھی چلنے والا نہیں قیامت کے دن، لیکن جو اس اکاؤنٹ سے آ رہے ہیں وہ تو کھرا ہے نا۔ مجھے یاد ہے اپنے استاد مرحوم کی، جب میں ایک دفعہ برا ترین بد دل ہو گیا، لوگوں کے رویے سے بد دل ہو گیا، میں نے کہا میں دعوت کا کام ہی نہیں کرنا۔ مجھے وہ انہوں نے بالکل گلوگیر آواز سے آخری وقت میں، وفات سے کچھ دیر پہلے ہی مجھے انہوں نے بلا لیا، مجھے کہتے مجھے پتا چلا کہ تم درس بھی بند کر دیے، سب چیزیں تم نے بند کر دی، یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اس کو جانے دیں، ان کو جہنم میں جو لوگ جاتے ہیں۔ تو مجھے اس وقت انہوں نے کہا امیر المومن علی بن ابی طالب کو حضور نے کہا تھا کہ 100 سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے کہ ایک آدمی بھی تیری وجہ سے راہ ہدایت پر آ جائے، ایک آدمی بھی۔ اور میں نے اور تم نے اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشے جانا، کسی کو نیکی پہ جو لگایا ہونا ہے نا، ان کے ہی وجہ سے میں نے اور تم نے بخشے جانا ہے۔ شاید اللہ اس اکاؤنٹ کو دیکھتے ہو کہ ادھر سے جو پیسے ٹرانسفر ہوئے نا، یہ تو سارا کرپشن کا مال آیا تھا، یہ والا جو راستہ ادھر سے مال آ رہا تھا نا، ان کو کاؤنٹ کرو یار، کیا پتا وہ بندے نے کاشف کے کہنے کی وجہ سے دین کا کام کر لیا، یہ بات مان لی۔ انہوں نے کہا یہ کرو بس۔ اس دن کے بعد میں نے دل سے سب چیزیں بلا دی، اپنے کام پہ لگ گیا، اچھے بری سب سنتا رہا، ابھی تک سنتا جا رہا ہوں، فکر ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں، کبھی آیا ہی نہیں دل کے اندر خیال۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے کہنے پر فرد ہاشمی کے ادارے سے الہدا سے چھپی تھی کتاب دعا کیجئے، میں کہتا ہوں مبارک ماں باپ کی مبارک بیٹیاں، باپ بھی مبارک تھا یہ الہدا والی، دعا کیجئے، 200 روپے کی اتنی سی کتاب، بڑی صاف ستھری، اچھے ٹائٹل میں خوبصورت، پہلے بھی کتابیں دیکھی لیکن وہ زیادہ خوبصورت چھپی تھی، صاف پڑھی جا سکتی موٹے حرفوں کی۔ کہتے میں نے وہاں آپ کے کہنے پہ ختم کر لی۔ میں نے کہا 2 ہی مقام ہیں حج عمرے کے اندر بس، یا قرآن مجید وہ میرے اللہ کا اتارا ہوا ہے، یا عدیہ مسنونہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہے، یا وہاں مکہ ہے یا وہاں مدینہ ہے، اور تو بندہ کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر نظر۔ داستان ہوگی ادھر اس پھول کے گردا گرد گھومنے کا نام طواف، ادھر اس پھول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد وہاں پر بیٹھ کر آپ کی دعاؤں کو یاد کرنے کا۔ اس لیے جس بندے کے پاس نہیں وہ خرید لے جا کر کے، دعائیں اس کے اندر پڑے جتنی ہو سکتی ہیں، اور وہ دعائیں ہی اس کی نجات کا، اور کچھ نہیں کسی شے نے آپ کو چھوڑنا۔ اس لیے میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ یہ آپ نے ایک سفر کرنا ہے جو آپ کی دوزخ سے آزادی کا سفر ہے، لیکن یہ نہ ہو جائے یہ پھر دوزخ کی جانب چلا جائے۔ آپ گھوم پھر کے گھنٹہ کر کے گرد گھومے، پھر آ کے ادھر ہی آ کے کھڑے ہو گئے اس چکلے کے پاس، تو پھر آپ کیا ہو گئے؟ تباہی ہو گئی۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے پروانہ تو اللہ سے لے لیا دوزخ کی آزادی کا، اب جب اگلا رمضان آنا ہے پھر دوزخ کے دروازے کے آگے کھڑے ہوں، یہ کس قسم کا سفر ہے؟ یہ تو آپ نے سفر شروع ہی نہیں کیا۔ آپ کا سفر دائر نہیں ہے، آپ کا سفر جو اس معاملے کے اندر ایک جگہ دائر سفر ہے، ایک جگہ مستقیم سفر ہے، 2 سفر ہیں آپ کے۔ ایک ہے بالکل سیدھے چلے جانا، اہدنا الصراط المستقیم، ایک سیدھا راستہ، جس راستے کی طرف میں نے جانا ہے وہ سیدھے راستے کی طرف جانا ہے۔ ایک آپ کا پھر سفر آگے جا کے سیدھے راستے پر چلتے ہوئے دائر ہو جاتا ہے۔ یہ سفر آپ کا دائر نہیں ہونا چاہیے دوزخ والا، یہ آپ کا مستقیم راستے پر آپ چل نکلیں، جو جنت کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کے جا رہا ہے۔ آپ نے سیدھا راستہ اور اس کی جانب جا رہا ہے، یہ اس طرف آپ نے جانا ہے، اور آپ نے یہ نہیں ہونا کہ اللہ کی رضا پا لینے کے بعد اب اگر آپ نے کھو دی نا تو یہ پھر دوبارہ ملنے والی نہیں ہے، بہت مشکل ہے، کیا پتہ اگلا رمضان ہی نصیب نہ ہو، مر جائے، پھر آپ کیا کریں گے؟ باتیں فرمایا جس آدمی کے پاس، مولانا بھی فرماتے تھے کہ جس آدمی کے پاس رمضان شریف کا وقت گزر گیا نا، اب اس کی نجات صرف ایک ہی ہے کہ وہ حج کے لیے چلا جائے، وہ بچ سکتا ہے وہاں پر، باقی اس کے نجات کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ لیکن حج کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ پہلے استطاعت نہیں، پھر جسم کے اندر ایسی ہڈیوں کا ساتھ نہیں کہ وہاں مال بجا کے لا سکے، ہے جی، پھر امید ہی ہے نا، ابھی اگر مر گیا تو پھر بعد میں کیا کرے؟ وہ 2-2.5 مہینے کدھر جائے گا بندہ؟ ٹھیک ہے،
اپنا سفر کو برقرار اللہ کی رضا پا لینے کے بعد اللہ کی رضا کو کھونا نہیں ہے، اور اللہ کے غضب سے بچ کر پھر اگر اللہ کے غضب کے نیچے آ کے نہ کام خراب ہو جانا، اللہ کے غضب سے بچ کر اللہ کے غضب کی طرف سفر نہیں کرنا، اللہ کی رضا کی طرف، اس کی رحمت کی طرف کا سفر ہونا چاہیے۔ اور اگلی بات یہی ہے کہ آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میں دوزخ سے نکل کے جنت کی جانب کا سفر شروع کیا تھا، الحمدللہ میں اسی راہ پر ہوں۔ یہاں پر میں نے آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جتنی بھی بات بتائی، یہ ایک اللہ کے ولی نے کہا ہے کن ربانین ولا تکن رمضانین، اللہ والا بن جا، ربانین بن، رمضانی نہ بن۔ اللہ نے کہا کونو ربانی، اپنے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، ربانیین۔ اللہ نے فرمایا خوشخبری ان کے لیے جو رب والے ہو گئے، جو رب والے ہو گئے، انہوں نے اللہ کے ہاں بیچ دیا اپنے آپ کو، ان کا نام اب کاشف نہیں رہا، عمر نہیں رہا، فاروق نہیں رہا، کچھ نہیں رہا، اب ان کا نام جو ہے وہ ربانی بن گیا۔ اب اس کو جو دیکھتا ہے، اس کو ربانی کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے اس کو کہتے ہیں ربانی۔ ولی کی علامت میں آپ کو صاف سیدھی بات بتا دوں، بس اتنی ہے کہ جب آپ ولی کو دیکھیں، آپ اس کے قریب جاتے ہی آپ کو پتا، دل کی دنیا ہی بدل جائے آپ کی، ٹوٹلی آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتا، بابا جی یاد آتے ہیں اور اپنی مشکلیں یاد آتی ہیں اور دعائیں یاد اور وظیفہ یاد آتا ہے، وہ کوئی کام خراب ہے۔ بابے کا تصور بھی آپ کے ذہن میں مرشد کا غلط ہو گیا ہوا ہے، اور اس کا بھی تصور وہ بھی ایسے۔ آپ کو اللہ یاد آ جانا چاہیے اس آدمی کو، آپ کو دیکھ کر کہ یار انہوں نے سچی توبہ کی رمضان کے بعد، آپ کو ربانیون بن جائیں، آپ اللہ والے بن جائیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کن ربانین ولا تکن رمضانین، رمضان والا نہ، رمضانی نہ بن۔ وہی میں نے آپ سے کہا تھا محرم کا سپاہی تے رمضان کا مجاہد وہ نہیں بننا، پکا پکا اسلام کی سرحدوں کا حفاظت۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک دعا سکھاتا ہوں، وہ جامع ترمذی کے اندر ہے، وہ بڑی پیاری دعا ہے، مجھے پسند ہے، میں نے کہا چلو یہ دعا رمضان کے اس حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ رمضان کس طرح سے آپ گزارتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی نا، وہ آپ علیہ السلام نے یہی سکھائی کہ اس کے اندر انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے اس طرح کا بنا دے کہ میں تیری دین کے اوپر استقامت کے اوپر رہوں۔ ایک تو وہ ہے نا دعا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بھی سکھائی ہے۔ آپ نے اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کے اندر یہ روایت آتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس صحابی آئے تو آپ نے ان کو پھر اس وقت دعا سکھائی، اور وہ دعا انہوں نے جس وقت پڑھی وہ بڑی زبردست ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، کیا؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ ہمیں دین کے بارے میں استقامت عطا فرما دے۔ جم جائیں، گڑ جائیں پہاڑ کی، جدھر میخیں نہیں جیسے گڑ جاتی، پہاڑ کو لانا مشکل ہے، تو ایسا ثبات کہتے ہیں کہ گڑ جانا، ہم گڑ جائیں، بندے پاگل ہو جائیں، شیطان ساری دنیا جنوں انس لگ جائے میرے پیچھے، میں اپنی جگہ پر ہوں، فی الامر، اپنے دین کے بارے میں مجھے ایسا کر دے۔ وَأَسْأَلُكَ عَزِیمَةَ الرُّشْدِ، میں تجھ سے ہدایت کے بارے میں عزیمت مانگتا ہوں، رخصت نہیں، ایک ہوتی ہے رخصت بھی، یار یہ اللہ نے کہا چلو کوئی بات نہیں نماز پڑھ لو، دو کٹھی بھی پڑھ لو، نہیں، عزیمت وقت پر پڑھنی، اچھی پڑھنی، اذان کی آواز کے ساتھ جانا، اگلے پچھلے نفل اس کے بہترین پڑھنے، اعلیٰ وضو کر کے جانا، اللہ کے ذکر میں بعد میں بھی بیٹھے رہنا، تاکہ بات پڑھتے رہنا، نماز کے بعد اذکار چھوڑ گئے نا لوگ، بھاگ جاتے ہیں، سلام پھیرتے ہی بھاگتے ہیں مسجد سے، اس کا دل نہیں مسجد میں لگا۔ دل مسجد میں لگائیں گے تو بعد میں پہلے نوافل، پھر بعد میں فرض نماز، پھر نوافل، اور اس کے بعد پھر دعائیں۔ کتنا قیمتی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ فرمایا میں تجھ سے مانگتا ہوں وَأَسْأَلُكَ شکر نعمتی کا، اور دوسرا میں تیرا شکر نعمتوں کے بارے میں مانگتا ہوں کہ یہ جو نعمت تو نے دی ہے نا دین کی، مجھے اس پہ مجھے شکر گزار بندہ بنا۔ کبھی کیا صبح اٹھ کے کسی نے شکر؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا وعلیہ النشور، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ یہاں الحمدللہ کا مطلب تو تعریفیں نہیں، شکر ہے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے موت کے بعد پھر سے دوبارہ زندہ کر دیا ہے، اس میں شکر ادا کرے۔ اہل بیت رسول نے ایک دعا مانگی کہ اللہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں من جعلنی من امت محمد، کہ جس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا۔ شکر کریں،
آپ عیسائیوں کے ہاں نہیں پیدا ہو گئے، آپ کو گاڈ گفٹڈ اسلام ملا ہے، ورنہ ان کی زندگی کی ٹھوکریں، وہ میلکم جو تھا اس کے بارے میں آپ پڑھیں نا، اس نے جو شراب اور کیا کچھ کرتا کرتا وہ اسلام تک پہنچا۔ مریم جمیلہ مرحومہ کی داستان پڑھیں کیسے وہ اسلام لے کر آئی ہے جی، یہ علامہ اسد کی داستان پڑھیں آپ کو پتہ چلے، پکتال کی داستان آپ پڑھیں کہ آپ کو پتہ چلے غیر مسلموں کی جو بندہ داستان پڑھتا ہے صرف ایمان آج کے دور میں وہاں سے نصیب ہوتا ہے۔ یہ آپس میں مسلمان تو توبہ کر کر آ جاتے بعد میں ان کا کوئی، پر غیر مسلم جو کرتا ہے نا توبہ واللہ، اور اس میں سے بھی یہودیوں کا نکال کے پڑھنا ہے آپ نے اگر پڑھیں، ایک یہودی دوسرے یہ ہندو، یہ دو قومیں ہیں نا جو ان میں سے ایمان لے کر آتے ہیں نا پڑھنے کے بعد، میں کہتا ہوں کمال ہی ہو گیا۔ وہ پکے تصور رکھتے ہیں الہاموں کا، رسالت کا، نبوت کا، سب ان کے ذہن میں ہے۔ ایک تو ان کی طرف سے کہ آدمی اپنے آباء و اجداد سے جو دین لیتا ہے اسی کو قبول نہیں کر لینا چاہیے کہ میں سنیوں کے گھر میں پیدا ہوں، میں شیعوں کے پیدا ہوں، میں دیوبندیوں، بلکہ آدمی کو ترک تقلید آباء، یہ چیز اس کے اندر سے یہودیوں کے اندر سے آتی۔ اور یہ جو ہندو ہے نا، یہ آباء نہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا انسان جس کے ذہن میں کبھی تصور الہ نہ آباء سے آیا نہ کہیں اور سے آیا، وہ اپنا بالکل الگ ہی دنیا اس کی، وہ ایتھیسٹ سمجھ لیں، ایگنوسٹک کی طرف سے سمجھ لیں، انہی کی قسم کا ایک آدمی کہ جس نے سیکھا آ جائے، اپنے آباء کی تقلید نہیں کی، اپنا زیرو سے سفر سٹارٹ کیا۔ وہ زیرو سے نہیں، وہ تو پہلے دو چار عقیدے ان کے پاس۔ اس لیے دو قومیں یہودی اور ہندو، ان کی جو داستانیں آپ نے لے کر پڑھنی ہے نا تو مزے کی آ جاتی۔ اور اس کے لیے تبلیغی جماعت نے بڑی محنت کی ہے، ان کی ادھر سے کتابیں ہیں، وہ ادھر بھی ترجمے ہو کے آ گئے، وہ لے کر پڑھنی چاہیے کہ آپ کا سیوک آپ کی سیوا میں ہے۔ ایک چھوٹا کتابچہ بنایا ہوا ہندوؤں کے لیے، آپ کا سیوک آپ کی سیوا میں، آپ کا خدمت گزار آپ کی خدمت گزاری کے لیے، کیسے کیسے پیارے جملے انہوں نے بنائے ہیں، کمال وہ کام کرتے ہیں اور ان کے کام کو سراہنا چاہیے۔ باقی عیب نکالتے ہٹنا نہیں، اس امت نے کسی بندے کا عیب چھوڑا نہیں، غیبت کس کی نہیں کی اس امت نے، اس لیے تو جوتے پاڑے۔ یورپ میں جا کے آپ دیکھ لیں وہ کوئی غیبت نہیں کرتے، جا کے دیکھ لیں ان کے جتنے ہوئے نا لفنٹر، آوارہ، شرابی، کبابی، برے، جتنے سائنٹسٹ ہوئے بد دماغ، زانی، میں کہتا ہوں ان کے ایسے ایسے معاشقے، شیکسپیئر کا ہی دیکھ لیں، وہ اس کے اپنے اتنے معاشقے، اس کو ہی انہوں نے بنایا ہوا دنیا کے اندر۔ ورڈز کا دیکھ لیں، وہ کیٹس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ، وہ آپ کو کیا اس کی، لیکن انہوں نے کبھی برائی نہیں ان کے اچھا۔ ہمارے جب اٹھو مودودی ہے، شاہ یہودی، مولانا شرف علی تھانوی کی اتنی غلطیاں، فلانے گنگوئی کا یہ کہنا، احمد رضا خان کا فلانا، امام خمینی کے پاکیاں، یہ بھی میں نے خطبہ اختیار کر رکھا ہے، دینا ہے آپ کی طبیعت سیٹ کرنے کے لیے بھی۔ یہ قوم کا رجحان کس طرف کو جا رہا ہے؟ بد ذوقی کی حالت، آپ کسی کی نیکی دیکھتے ہی نہیں، جب بھی دیکھے فلانے کی داڑھی چھوٹی، اس کے پاؤں کے اوپر نہیں تھا، اس نے نماز نہیں صحیح پڑھی، کیا تماشا بنا رکھا ہے۔ ایوب ہمارے ہاں بیان ہوتے ہیں کسی نیک آدمی کی نیکیوں کی طرف، اور یہ غیبت کرنے والے بخشے نہیں جانے۔ آپ پرانوں کی کریں نیوں کی کریں، آپ پھنس جائیں گے۔ یہ صرف محدثین کا کام ہے کہ وہ جرا تعدیل کے اندر کوئی کام ان کو ہے، اللہ کے رسول کی روایت کو پرکھنے کے لیے کام، باقی دنیا کے کسی آدمی کو بھی نہیں، ایک کو بھی نہیں، نہ کسی ولی کو اجازت، نہ فقیہ کو اجازت، صرف محدثین کا گروہ واحد گروہ ہے، واحد گروہ جس کے لیے روا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں جان لے کہ یہ بندے جھوٹ تو نہیں بولتے، وہ بھی جان لیں، ان کو برا برا کہنے کی ان کو کوئی نہیں، نہ سب و شتم کر سکتے، وہ اتنا بتا سکتے کہ یہ کام یہ کر دیے، روایات کا خلط ملط کرتا رہا ہے، یا یہ اس طرح سے یہ جھوٹ بولتا ہے، اتنی بات، اس سے زیادہ نہیں کہ انہوں نے پھر لکھنی شروع، وہ بدکار تھا، ایسے تھا، کہیں نہیں اس کے ایسے حالاتوں کے اندر۔ وہ بات جب بھی بات کی انہوں نے علمی طور پر اس کا حافظہ چیک کیا کہ ٹھیک نہیں، دوسرا اس کی سچائی بھی سچا یہ نہیں، بس باقی ساری باتیں چھوڑ دی انہوں نے، وہ بھی اتنی۔ اللہ کو غیبت اس کے اندر ناپسند ہے، اور اس امت کے اندر سب سے زیادہ غیبت ادھر چلی آ رہی، یہ آپ اس کے اندر اگلی آپ اللہ نے فرمایا وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، میں تجھ سے ایک ایسی عبادت مانگتا ہوں، حسن عبادت، جس عبادت کا کرنے کا مجھے لذت اس دنیا میں محسوس ہو جائے۔ رب آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، یہ کیا فرمایا؟ ایسی عبادت خوبصورت جو ظاہر میں بھی کروں تو بہت پیاری، یہ نہیں ادھر ہاتھ باندھے ٹلے ڈلے رفع یدین عام ایسے ہاتھ ہو رہے، نہ رفع یدین بھی کیا، پہلا بھی کیا، دوسرا کیا، ٹکا کے کیا، پتہ چلا رفع یدین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب سجدہ کیا اس نے ایسے کیا کہ بالکل پتہ چلا سجدہ ہوا، رکوع میں کھڑا ہوا تو پتہ رکوع ہے، قیام میں ہوا تو اس طرح تھوڑا سا جھکا ہوا، پتہ کہ کوئی اس وقت غلام اپنے شہنشاہ کے آگے کھڑا ہوا ہے، آگے ادب سے کھڑا ہوا ہے، ایک ایک لفظ ادا کر رہا ہو، اس کو سبحانک اللہم الحمدللہ پتہ ہی کوئی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ روزانہ
شہنشاہ حقیقی کی نئی تعریف کرے. وجہت وجہی للذی فطر السماوات سبحانک اللہم سے شروع کر لے, سبحان اللہ والحمد, نئی تعریف بادشاہ کی ڈیلی کر دی. صرف فاتحہ نہیں بدل سکتا, باقی ڈیلی نیا قرآن, نئی تعریف, نئی توصیف. اتنی حضور نے طریقے سے مانگی ہوئی رکوع سجود کی دعائیں ایک نہیں آپ مانگ سکتے, ہر نماز میں آپ کو لا کے بدلنی پڑے گی, ورنہ آپ کی نماز کسی کام کی نہیں. آپ روٹین کی پڑھیں گے, قبول نہیں ہوگی, اس کا لطف نہیں رہے گا آپ کو. اس پہ بھی انشاءاللہ العزیز لیکچر دیں گے. حسن عبادت, ایسی حسین اور خوبصورت عبادت کہ پڑھا جس سے پڑھا. ہمارے یہ پڑھتے ہیں آ کے عبدالوحید صاحب یہاں پہ, اور بھی پڑھتے ہیں. پہلے ایک اور عبداللطیف صاحب ہوتے تھے, وہ پڑھتے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا. ایسا ہی خوبصورت پڑھو, ایک ایک لفظ اس کا آدھا پتہ, سننے والا کہ کمال ہو گیا. بچوں کو مترنم آواز سے اس کو سکھا کر لاؤ, بچے آئیں خوبصورت پڑھ کر, آواز لفظ نہ بگڑے, مخارج نہ خراب ہوں, لیکن کمال کا آپ کی ادائیگی ہو. آپ کو اللہ کے نزدیک آپ پڑھے الحمدللہ رب العالمین, چپ کر جائے. سنے ہیں ابھی آواز آپ کو آ رہی, حمدنی حمدنی یا عبدی, ہاں میرے بندے تو نے میری حمد کی, میں نے سن لی. الرحمن الرحیم, چپ کر جائے. مولوی بھی باغم باغ پڑھائی جا رہے ہیں, پیچھے آپ بھی کہتے ہیں مکوندہ کیوں نہیں. جس فاتحہ کے بارے میں کہا تھا سرکار نے فرمایا ایسی پہلے کبھی اتری ہی نہیں, اس فاتحہ کا حشر نشر کر دیا آپ نے. کیوں نماز کے اندر اللہ پاک نے اتنا سا ایک اشارہ کیا, باقی نہیں بات کہی اللہ پاک نے, کہیں نہیں کوئی بات کہی, صرف اتنا سے ایک اشارہ کیا, اور بندے اسی اشارے کو آج تک نہیں سمجھا, اور مولوی بھی سارے غلط, دائی بھی, ہم بھی غلط. کتنا اتنا سا سامی اللہ لمن حمیدہ, جس بندے نے ابھی ابھی اللہ کی حمد و ثنا کی ہے, اللہ نے اس کی سن لی ہے. سمی اللہ لمن حمیدہ, لمن حمیدہ, لمن حمیدہ, یہ لمن کیا ہے؟ الگ الگ کرو, سامی اللہ لمن حمیدہ, بندوں کو پتہ چلے. اتنا سا اشارہ کیا, ورنہ اس کی ہر جگہ پہ میں آپ کو سناؤں تو آپ کو مزہ آ جائے کہ یار یہ کیا بات, اتنا سا اشارہ کر کے گزر گیا اللہ. بس باقی ہر رکن کے بارے میں ایک الگ بات کی گئی تھی, وہ ہم نے سنی ہی نہیں. یہ کہا کہ ابھی جو تو نے رکوع کیا یہ ہم نے دیکھ لیا, اور رکوع کیا حالت ہے, اس جیسی حالت کے بھی کیا کہنے. وہ اس وقت حالت پورے معاشرے کی ہے, پوری دنیا اس وقت رکوع کی حالت میں. رکوع سے کون سی حالت نکلنی تھی وہ آپ نے میں نے کبھی سوچی نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں. وہ ایک خوفناک حالت ہے. اللہ نے کروا کے سمجھایا تھا کہ ادھر بھی تو نے یہی رکھنا ہے, جب تیرے پہ یہ قیامت آ جائے تو یہ پڑھ نہیں. جب تجھ پہ پر امت نہ قیام کی رہی نہ سجود کی رہی, رکوع میں اٹک کے رہ گئی, تباہی ہوگی امت کی. پھر فرمایا وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا, ایک ایسی زبان دے دے کہ جو وعدہ کر لوں وہ سچا کر لوں, تجھ سے کروں تو وہ بھی سچا, بندوں سے کروں تو وہ بھی سچا. کبھی حق کہنے کا وقت آ جائے, صادقاً, سچ کہتا ہوا تیری راہوں پہ چلے جاؤں, کبھی شہادتیں چھپاؤں نہ. یہ پھر فرمایا وَقَلْبًا سَلِيمًا, وہی رہ گیا اللہ نے فرمایا جس کا قلب سلیم آیا. ایسا قلب جو بالکل سلامت ہو, جس کو معمولی سی خراش نہ آئی ہو, ایسا قلب ہم کو عطا فرما. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا تَعْلَمُ, اور ہر اس شر سے بچا لے جو تیرے علم میں ہے کہ اس شر سے بندے کو بچا لینا چاہیے. دیکھیں ایک وہ حضور نے دعا مانگی, ایک یہ مانگی. وہاں کیا کہا, اللہ ہر وہ خیر ہم کو عطا فرما جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. میں اکثر پڑھتا ہوں. یہاں فرمایا اللہ ہر اس شر سے بچا جو تیرے علم میں آ گیا. اللہ نبی اور علم دونوں کو ایک جگہ اللہ پاک ایسے لے کر آئے, اس پہ بھی کبھی بات کریں گے. پھر فرمایا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ, ہر وہ خیر دے دے جو تیرے علم میں. اللہ اکبر, اللہ سے اللہ کو مانگی جا رہے ہیں. اللہ سے کیسی بات کہی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھ کو حاصل کر لوں. انہوں نے کہا اللہ سے اللہ کو مانگ لیا ہے, اللہ سے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرے اعمال بجا لا سکوں. اللہ سے اللہ کو مانگ لینا کوئی چھوٹی بات ہے, آپ ہی ہو جائیں میرے. یہ ساری بات اس کے اندر کہہ گئے. اور پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفرک مما تعلم انک انت علام الغیوب, اور میں ہر اس شے پر توبہ اور استغفار کرتا ہوں کہ جو تیرے علم میں ہے. کیوں, انک انت علام الغیوب, بہت مبالغے کا صیغہ کہ تو میرے ہر غیب کے اندر کیے گئے برے اعمال کو جانتا ہے, اس لیے میں تجھ سے ان پہ معافی مانگتا ہوں. انتہا نہیں ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھانے کی. اور اس کے بعد رسول پاک نے جو خوشخبری سنائی نا وہ تو بہت پیاری. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یاخذ
مزجعہ یقرأ سورۃ من کتاب اللہ الا وکل اللہ ملکا فلا یقربہ شیء یؤذیہ حتی یحب متی حب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی بستر پر جائے اور وہاں جا کر کوئی چھوٹی سی سورت بھی پڑھ لے، اللہ کے قرآن میں سے قل ھو اللہ احد پڑھ لے، فرمایا اللہ اس آدمی کے لیے وہاں پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو کسی بھی موذی شے کو اس کے قریب نہیں آنے دے گا۔ بستر پہ جاتے تو موبائل ہوتا ہے ہاتھ میں، آپ تو اسے چیک کر رہے تھے سٹیٹس، ٹک 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 ٹک، انہیں مینوں کی لائک کیتا تھے، انہیں مینوں کی کیا۔ آپ کے پاس ہوتا ہے رات کو واٹس اپ، آپ کے پاس تو ایمو کی کالیں ہوتی ہیں، آپ کی تو رات کو آنکھ کھلے تو پہلے وہ رات کو سوتے وقت سرانے میں رکھ کے سوتے ہیں۔ یہ شیطان کا آلہ کس کے سرانے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مجموعہ ہے اور رات کو کتاب اللہ ہے، کہ وہ فرشتہ جو رات کو آپ پڑھ کر سوئیں آپ مر جائیں، وہ رات کو اللہ کو کہ یا اللہ سورت بھی پڑھی اور قرآن بھی سرانے تھا، اس کا ارادہ تھا پورا قرآن پڑھنے کا، اللہ تو بخش دے، یہ تو سورت کی بات تو کر رہا ہے، اس کا تو ارادہ ہی بہت زیادہ تھا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ فرمایا کوئی چیز اس کو ایذا نہیں دے سکے گی۔ ایک صحابی سے کسی نے کہا فلاں جگہ پہ، انہوں نے فرمایا اس دن میں نے وہ دعا ہی نہیں پڑھی، ایذا ہو گئی۔ پڑھے تو صحیح، اور فرمایا کہاں تک؟ حتی یحب متی حب، جب تک نہ وہ جاگے گا فرشتہ ادھر ہی کھڑا رہے گا، نہیں جانا فرشتہ۔ یہ کتاب الدعوات ہے، اور اس کا جو باب اس کے اندر اللہم انی اسألک الثبات فی الامر ہے، اور یہ حدیث نمبر 3407 ہے۔ تخریج اس کی زبیر علی زئی صاحب اور البانی نے کی کہ حسن ہے، احمد کے اندر بھی آئی ہے اور الفاظ کے ساتھ، حاکم اور سب نے انہوں نے دیکھا ہے، بالکل ہی اس کی حسن درجے کی روایت۔ شداد بن اوس صحابی رسول نے یہ پڑھ کر بتایا۔ آپ اپنے ہوا کا رخ تو بدلیں، آپ اپنے اللہ کے ساتھ چلنے کی کوشش تو کریں، ہر منزل آپ کی آسان ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ کہ بندے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مجھے سہل ہو گئیں منزلیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، کہ منزلیں آسان ہو گئیں جب اللہ کے ساتھ آپ چلتے ہیں، مجھے سہل ہو گئیں وہ منزلیں، وہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے، روشنیاں ہو گئیں، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا کہ چراغ راہ میں جل گئے۔ آپ نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، ید اللہ الجماع، اللہ نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت کے اوپر ہے۔ آپ لوگوں نے جب بندے کے اوپر بھی آ گیا، جب فردی جماعت کہی نا جماعت، جب آپ کی منزلیں سہل ہو جائیں گی، بس اپنے ہاتھ کو اپنے رب کے ہاتھ میں دے دیں، انشاءاللہ العزیز ہم وہاں پر جائیں گے، انشاءاللہ یہ ترانے پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، اور یہ اسی طرح صورتیں پڑھتے ہوئے ہم اٹھیں گے۔ کن ربانین ولا تکن رمضانین، ربانی بن جاؤ، رمضانی نہ بنو۔ یہی اس کی نصیحت تھی۔ انشاءاللہ اگلے دفعہ اگلے موضوع پر، اور اس پہ جو میں نے دعا پڑھی تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اے میرے رب ہدایت آ جانے کے بعد دل ٹیڑھا نہ کر دیجیے، رمضان گزر جانے کے بعد مجھے وہ نہ رمضانی نہ بنا دیجیے، ربانی بنا دے، ٹھیک ہے نا، بعد از ہدیتنا وہب لنا، اور مجھے گفٹ عطا کر، ہب گفٹ فرمایا کہ ہبا ہے، گفٹ دے مجھے کیا، من لدنک رحمہ، جو تیری اپنی طرف سے رحمت ہے وہ مجھے گفٹ دے دے، اہل نہیں ہوں، استحقاق نہیں کہ رمضانی بن گیا ہوں، میں نمازیں پڑھ لی ہیں، نو میرٹ، میں میرٹ کے اوپر نہیں جناب کے پیش آ سکتا، بس میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی، ٹوٹی پھوٹی چیزیں تھیں، آپ اس کے بدلے میں مجھے اپنی رحمت ویسے ہی عنایت کر دیں، بخشش کر دیں، دے دیں، مجھے وہ گفٹ بنا کے دیں، ایسا پیک کر کے، جو گفٹ دیتا ہے وہ کتنا پیک کر کے دیتا ہے، ریپر چڑھا، اعلیٰ درجے کا بادشاہ، اپنی حیثیت کے مطابق ہم کو یہ کہہ دیا کہ انکا انت الوہاب، کہ تو اپنی حیثیت کو برقرار رکھ کے دیں گفٹ، مجھے میری حیثیت دیکھ کے گفٹ نہیں دینا۔ امیر آدمی جاتا ہے بازار کے اندر، وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ یار میرے یہ نوکر کا چپڑاسی جو ہے اس کے ہاں میں نے بھیجنا ہے سامان، تو وہ کہتا ہے پتہ چلے کہ کہیں سے سامان گیا ہے، ریپر کرا، یہ کرا، وہ کرا، چیزیں بنو کے تو وہ بھیجے، وہ شان ہے۔ نکمی سی شاید دینے والے پہ تو تف ہے نا، افسوس کہ دیتے شرم نہیں آتی، تجھے اپنی حیثیت بھی دیکھی۔ اللہ دنیا کے امیر لوگ اپنی حیثیت دیکھتے ہو، جب بڑے بڑے بادشاہوں کی ہوتی ہے نا آپس میں برتھ ڈیز، تو وہ کرنل قذافی کا تھا اور یہ سارے، آپ وہاں پر دیکھیں
وہاں پر کیا کرتے ہیں علاقے دیتے ہیں کہ وہ میرا گولف ہاؤس جو ہے نا وہ میں نے آپ کو گفٹ کر دیا، او بندہ ہی ذات پر میرا فلانا فارم ہاؤس میں نے آپ کو دے دیا، وہ پلازا اپنی محبوباؤں کو جو دیتے ہیں نا گفٹ، پلازوں کے پلازے ان کے نام، پیرس کی فلانی اتنی دکانیں تمہاری، وہ وہاں ہاتھ میں کہ تو جگہ نہیں ملتی، وہ اس کے نام لگا دیتے ساری۔ تو اللہ سے کہا یا اللہ ہم تیرے پیارے ہیں، تو تجھے ہم سے بڑا پیار ہے، ٹھیک ہے تو ہمارا محبوب، پر ہم بھی تیرے محبوب بندے، ہمیں بندے محبوب بنا کے کیا کر دے اپنی شان کے مطابق، کیوں انکا انت الوہاب، بے شک دنیا میں اگر کسی کو گفٹ دینا آتا ہے، اگر کوئی گفٹ دے سکتا ہے جس کے اندر طاقت ہے، جو اپنی شان اور اپنے وقار کو ملحوظ رکھ کر دیتا ہے اور دیتا رہا تھا، دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا، انکا انتا، وہ تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، انکار کر دیا سب کا۔ تو اللہ تعالیٰ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور یہ دعا آپ نے روزانہ، اور یہ تیسری دعا جو میں نے آپ کو سکھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ان دعاؤں کے اندر ہم نے مانگا، جو پڑھا ہے، یا اللہ وہ سب ہم کو اپنی رحمت سے عطا فرما، اور ہم کو سچے توبہ کرنے والے بنا اور ربانی بنا لے، اور ہمیں پکا اور استقامت عطا فرما، جنت کے اندر داخل فرما، ہمارا حساب کتاب جتنا حشر ہے سب منزلیں آسان فرما، موت کی سختیاں آسان فرما۔ اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، جب حساب ہو تو معافی کے پروانے مل جائیں، جب یہاں سے جائیں تو موت کی سختیوں سے مامون اور محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، رباه عفوك إني